چلیے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیارات کی بحث چل رہی تھی، ہم نے دو قسم کے اختیار پڑھ لیے، خیار شرط، خیار رؤیت۔ خیار شرط اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بائع اور مشتری یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا اپنے لیے کوئی اختیار رکھ دیتا ہے کہ میں یہ چیز خریدتا تو ہوں لیکن مجھے 2 دن تک سوچنے کا موقع دیا جائے، یا مشتری کہے یا بائع کہے، پھر جتنے دن کا اختیار رکھا ہے اپنے لیے، جتنے دن کی مدت رکھی ہے سوچنے کی، اتنے دن کے اندر اگر بے کو نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی، اگر اتنے دن میں بے کو فسخ کر دے تو بے فسخ ہو جائے گی، اور اگر اتنے دن تک اختیار کو استعمال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کو بے کو نافذ کیا اور نہ اس کو فسخ کیا، تو اختیار ختم ہونے کے بعد، اس کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ بے خود بخود نافذ ہو جائے گی۔ یہ تھا خیار شرط، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا خیار رؤیت۔ خیار رؤیت اس کو کہتے ہیں بن دیکھے کسی چیز کو خرید لینا، بن دیکھے کسی چیز کو خرید لینا۔ تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدے، دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو خرید لیا، تو دیکھنے کے بعد پھر اس میں اختیار ملتا ہے، مشتری کو صرف اختیار ملتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر اس کو پسند آئے تو لے لے، اگر پسند نہ آئے تو اس بے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ تھا خیار رؤیت۔ خیار رؤیت صرف مشتری کو ملتا ہے، خیار رؤیت بائع کو نہیں ملتا۔ اگر بائع نے بن دیکھے اپنی کوئی چیز بیچ دی، بن دیکھے کوئی چیز بیچ دی، دیکھنے کے بعد پھر اگر وہ چاہے کہ بھائی میں اس بے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ خیار رؤیت تھا۔ یہ 2 قسم کے اختیار گزر گئے۔ آج ہے خیار عیب۔ مبیع کے اندر جو چیز آپ نے لی ہے اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے خیار عیب۔ کون سے ٹاپک رہتے ہیں؟ بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی، یہ تو کر لیا تھا نا، یہ تو ہو گیا تھا۔ یہ ختم ہو گیا تھا کل۔ اچھا، خیار رؤیت۔ آجا خیار عیب۔ ادھار کا بیان اس میں نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ خیار وہ ادھار پہ چلو، وہ میں پڑھا دوں گا، اس میں ہے نہیں، میں پڑھا دوں گا، خیر وہ بھی پڑھا دوں گا میں۔ آج ہے خیار عیب۔ خیار عیب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید لی، خریدتے وقت اس میں کوئی عیب تو نہیں تھا، لیکن جب آپ گھر آئے، گھر میں دیکھا تو اس میں کوئی عیب موجود تھا۔ اس صورت کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ خیار عیب کو استعمال کر کے، اس بے کو فسخ کر دیں کہ بھائی یہ تو اس میں کوئی عیب نکل آیا۔ جیسے موبائل آپ نے خریدا، موبائل خریدنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہ موبائل تو چارجنگ سے ہی نہیں کر رہا ہے، یا چارجنگ جلدی ختم کر رہا ہے، یا کوئی اور اس میں عیب نکل آیا، تو آپ اس خیار کو استعمال کر کے اس بے کو فسخ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب موجود ہے تو میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ اختیار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج اس کا بیان ہوگا، دیکھیں اس کو۔ مسئلہ، جب کوئی چیز بیچے تو واجب ہے کہ اس میں کچھ جو اس میں عیب اور خرابی ہو سب بتلا دے، نہ بتلانا اور دھوکہ دے کر بیچ ڈالنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز بیچے، اگر اس میں کوئی عیب ہو تو پہلے سے بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس کے اندر عیب ہے۔ اگر نہیں بتایا اور دھوکہ دے کر اس کو بیچ دیا، عیب کو چھپا دیا، اچھی چیز اوپر کر لی، بری چیز نیچے کر لی، سامنے والے کو دھوکہ دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور اس طرح کی بے کرنے سے اس کے اندر کوئی برکت بھی نہیں رہتی، اور اس کے اوپر نفع کمانا اس طرح وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو شرعی حکم ہو گیا۔ اب یہ کہ عیب نکل آنے پر اس سودے کا حکم، اس مبیع کا حکم، جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کا کیا حکم ہوگا وہ دیکھیں۔ جب خرید چکا تو دیکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے، جیسے تھان کو چوہوں نے کتر ڈالا، یا دوشالے میں کیڑا لگ گیا ہے، یا کوئی عیب نکل آیا، تو اب اس کے خریدنے والے کو اختیار ہے، چاہے رکھ لے اور لے لے، چاہے پھیر دے یعنی واپس کر دے۔ اگر رکھ لے تو پورے دام دینا پڑیں گے، اس عیب کے عوض کچھ
पैसे काट लेना दुरुस्त नहीं है। अगर दाम की कमी पर बेचने वाला राजी हो जाए तो कम कर देना दुरुस्त है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने कोई चीज खरीद ली, कपड़ा खरीदा आपने, कपड़ा खरीदने के बाद आप गए, आपने घर में देखा तो उसके अंदर एक टक लगा हुआ था, कटा हुआ था एक जगह से, ठीक है, वो कटा हुआ था। तो अगर आपने लेना हो तो आपने जितनी कीमत की वो चीज ली है, बिलफर्ज आपने 2000 रुपए का सूट लिया है, तो 2000 का ही आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दुकानदार से कहें कि चलो मुझे 500 रुपए वापस करो, देखिए इसके अंदर तो कट लगा हुआ है तो मुझे 500 वापस करो, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपने लेना है तो पूरे 2000 रुपए का सूट लेना होगा। हाँ, शरीयत ने इतने आपको इख्तियार दिया कि अगर नहीं लेना तो ठीक है, ये सूट वापस कर दो दुकानदार को, उसको कहो ये वापस ले लो, ये हमें नहीं लेना, इसमें तो देखो ये तो इसके अंदर कट लगा हुआ है, ये सूट के अंदर ऐब है इसके अंदर, लिहाजा हमने ये सूट नहीं लेना। तो इतना आपको इख्तियार शरीयत ने दिया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर वो बाय इस बात के ऊपर राजी हो जाए कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो कि 500 कम दे दो, आप ऐसा करो 500 कम दे दो, आप इतना कर लो, अगर बाय इसके ऊपर राजी हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर आप उसको कम कीमत पर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय कहता है कि नहीं भाई ये तो सूट इतने का ही है, सिर्फ छोटा सा ही लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, अगर आपने खरीदना है तो 2000 का है, अगर आपने नहीं खरीदना इसकी वजह से तो ठीक है, आप इसको वापस कर दो, तो आप उस पर जबरदस्ती कीमत कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो खुलासा क्या निकला, सूरत उसूल क्या निकला? उसूल ये है कि अगर आपने कोई चीज खरीद ली, उसमें कोई ऐब निकल आया, तो उस ऐब के बदले में आप कोई पैसे कम नहीं कर सकते, उसके बदले में आप कीमत कम नहीं कर सकते। शरीयत ने इतना इख्तियार दिया किया तो आप वो चीज वापस कर दो, अगर लेनी है तो पूरी कीमत जो आपको पहले तय हुई थी उसी कीमत पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर दुकानदार जब वो कम कीमत पर राजी हो जाए तो आप उसकी रजामंदी के साथ कम कीमत पर ले सकते हैं, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात, वाज़ेह है, ठीक है। खरीदार का ऐप पर मुत्तले होने से पहले तसर्रुफ करना। आप घर में कपड़ा लेकर आए और कपड़ा आपको पता नहीं था कि कपड़ा फटा हुआ है, और आपने क्या किया, उसमें तसर्रुफ कर लिया। तसर्रुफ का मतलब ये कि आपने कपड़ा सी लिया, या ये कि आपने उसको काट लिया, कपड़ा बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए आपने उसको काट लिया, काटते वक्त आपको पता चला अरे इसका तो दामन फटा हुआ है, ठीक है, इसका तो पांचा फटा हुआ है, आस्तीन फटी हुई है, ये तो अगर सिल भी गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका बयान कि अगर आपने तसर्रुफ कर लिया फिर क्या हुक्म होगा। तो देखिए, अगर किसी ने कोई थान खरीद रखा था कि किसी लड़के ने इसका कोना फाड़ डाला, कैंची से कतर डाला, इसके बाद अंदर से खराब है, जा वजह से चूहे कतर गए हैं, अब उसको वापस नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐप तो इसके घर में हो गया। अलबत्ता उस ऐप के बदले में जो बेचने वाले के घर का है, दाम कम कर दिए जाए, लोगों को दिखा दिया जाए, जो वो तजवीज कर दे इतना कम कर दो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि देखो, आपने तो वहां से सूट लेकर आए, ठीक है, अनसिला हुआ सूट लेकर आया आप, अब आपने जो तो दर्जी को दे दिया, हाँ भाई इसको काट दो, दर्जी ने भी देखे बगैर उसको काट दिया, जो भी नाप था उसने आपके नाप का बना दिया। बाद में दर्जी ने कहा कि अरे ये तो फटा हुआ है, अब ये सूट तो आप उसको नहीं दे सकते ना दुकानदार को, क्योंकि वो तो आपके नाम का कट गया, ठीक है, जो आपका नाप था उसका कट गया, अब वो किसी और के काम का तो रहा नहीं, अब दुकानदार वो किसी और को तो बेच नहीं सकता, लाजमन वो उसको आपने ही इस्तेमाल करना होगा। तो इस सूरत के अंदर आप इतना कर सकते हैं कि दुकानदार से कहें कि भाई देखें, इसको मैंने काट तो लिया, लेकिन इसमें एक ऐप पहले से मौजूद था जो आपकी दुकान में था, पहले से यहाँ से फटा हुआ था, लिहाजा अब ये कि आप इसको वापस कर नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि मुझे मुझे उस ऐप की कीमत दे दें, ठीक है, उस ऐप की कीमत दे दें। अब ऐप की कीमत कितनी होगी? कह रहे हैं कि जो समझदार लोग हैं वहां पर दूसरे दुकानदारों से पूछ लिया जाए कि अगर इस तरह का सूट हो और ये फटा हुआ हो इस जगह से, जिस जो दुकानदार के दुकान के अंदर पहले से फटा हुआ था, अगर ये है उसके अंदर हो, उस तरह के सूट की कितनी कीमत होगी। अगर आपने लिया था 2000 का, ठीक है, और उस ऐप के साथ दूसरे दुकानदार ने कहा अगर ये तो इस तरह का ऐप था तो वो तो 1000 रुपए का सूट होगा,
بھلے برانڈیڈ ہو لیکن اگر پھٹا ہوا ہے پھر تو وہ عیبدار ہو گیا, وہ تو 1000 روپے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ, تو بس پھر آپ اس سے صرف 1000 روپے واپس لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. کلیئر ہے بات, مشکل تو نہیں ہے نا. اچھا جی, اسی طرح اگر کپڑا کاٹ چکا تب عیب معلوم ہوا تب بھی واپس نہیں کر سکتا, البتہ دام کم کر دیے جائے. ٹھیک ہے, کیسے کم کر دے گا نا, کہ بھائی جتنا تھا اتنے, اس آپ کے ناپ کا وہ کٹ گیا تو ٹھیک ہے, آپ کے سائز کا دوسرا بندہ بھی ہوگا, میں اس کو بیچ دوں گا, یہ میرا 1500 کا بک جائے گا. آپ 1000 روپے دے رہے ہیں, 1500 کا میرا آرام سے نکل جائے. کیا کرے کہ اپنے 2000 روپے دے دیں, لے لیں آپ اپنے 2000 روپے, اور وہ مجھے جو آپ نے اپنے ناپ کا کاٹا ہے اس کو, تو ٹھیک ہے وہ آپ لے آئیں. تو یہ بائے کو اختیار حاصل ہے اتنا. اچھا, بائے کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ سے اسی طرح کا سوٹ واپس لے لے اور کہے کہ نہیں, میں نے پیسے کم نہیں کرنے, آپ مجھے سوٹ دے دو. تو یہ اختیار اس کو حاصل ہے کہ خریدنے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا. آپ پھر اس کو نہیں کہہ سکتے نہیں بھائی ہم نے درزی سے کاٹا ہے, آپ ایسا کریں کہ ہم نے پیسے دے دو. نہیں, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر کاٹ کسی بھی لیا پھر عیب معلوم ہوا تو اب عیب کے بدلے دام کم کر دیے جائیں گے. اب یہ لازمی ہوگا. آپ نے کاٹا نا, سوٹ کاٹ لیا آپ نے, کاٹنے تک آپ کو معلوم, درزی کو بھی معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, دامن کے اندر جو ہے تو وہ سوراخ ہے, یا یہ کہ کلر چینج ہے دامن کے اندر. چلو اگر پھٹنے والی بات وہ ظاہر ہے, سمجھ آتی ہے, کلر کا دیکھ لے کہ کلر کے اندر چینجنگ ہے. تو دکاندار نے کیا کیا, دکاندار وہ درزی نے سی لیا, سینے کے بعد پتہ چلو ارے اس کو تو دامن الگ ہے, ٹھیک ہے, دامن کا کلر الگ ہے اس کا. تو اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ اب دکاندار کو بھی اس نقصان کی قیمت ہی دینی پڑے گی. اب دکاندار آپ کو نہیں کہہ سکتا اچھا ٹھیک ہے وہ سوٹ لیا جو آپ نے سی لیا, اور بھائی ابھی تو اس کے 1000 روپے تو ہم نے اس کے دے دیے, اب وہ ہم سے کیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب دکاندار آپ سے وہ سوٹ واپس نہیں لے سکتا. اب اس کا یہی حل ہے, کہ آپ دکاندار سے کہیں کہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ وہ جو سوٹ وہ عیب موجود تھا نا, یہ دیکھو کلر اس کا چینج ہے, کلر ہم نے تو چینج نہیں کیا, کلر اس کا چینج ہے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہے بس وہ قیمت رکھ لیں. آپ نے کوئی چیز خرید لیا اور خریدنے کے بعد آپ کو اس کا عیب, آپ نے اس کے اندر خود اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا, سوٹ ہے اس کو سی لینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں عیب ہے, اضافہ کرنے کے بعد پتا چلا. اچھا, یہ بات یاد رکھیں. مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے اس کو کاٹا ہے, کاٹنے کے بعد آپ کو عیب کا پتا چلا, عیب کے پتا چلنے کے بعد بھی آپ نے سی لیا اس کو, پھر آپ واپس نہیں کر سکتے, اس لیے کہہ دیا. اچھا دیکھیں, فقہ کی جو حروف ہوتے ہیں اور ان کی جو عبارت ہوتی ہے وہ مفہوم مخالف وہاں پر معتبر ہوتا ہے. کیا مطلب, کاٹ کی سی بھی لیا ہوا, سی لیا اس کے بعد معلوم ہوا, کیا مطلب, کاٹ لیا عیب معلوم ہوا, پھر آخر میں سیا, پھر آپ واپس نہیں کر سکتے. سمجھ گئے, تو اب آپ قیمت کو واپس نہیں کر سکتے. کیا صورت کیا تھی کہ پھر آپ اگر آپ کو بعد میں پتا چلا سینے کے بعد, آپ دکاندار سے یہی کہیں گے ہاں بھائی اس کو پیسے دے دو بھائی, ٹھیک ہے, جتنے اس کے پیسے تھے. اچھا جی, آگے کیا ہے, اور بیچنے والا اس صورت میں کپڑا نہیں لے سکتا, کیونکہ اب اس میں تو آپ نے اضافہ کر لیا نا. آگے کیا ہے, اور اگر اس خریدنے والے نے کپڑا بیچ ڈالا یا اپنے نابالغ بچے کے پہنانے کی نیت سے کاٹ ڈالا, بشرطے کہ اس کے دے ڈالنے کی نیت ہو, اور پھر اس میں عیب نکل آیا, تو اب دام بھی کم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر بالغ اولاد کی نیت سے کاٹا پھر عیب نکل آیا تو پھر دام کم کر دیے جائیں گے. سمجھ گئے, دیکھیں یہ تھوڑا مشکل ہے, اچھا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر خریدنے والے نے وہ کپڑا بیچ ڈالا, دیکھو میں نے کپڑا خریدا, خریدنے کے بعد میں نے کسی اور کو بیچا, میں نے لے لیا نا, لینے کے بعد میں نے زید کو کپڑا بیچ دیا. زید کو کپڑا بیچنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں عیب ہے,
اس میں عیب ہے. کیا مطلب؟ ایک تو میں نے دکاندار کے ساتھ معاملہ کیا, دکاندار کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد وہ میں نے کسی اور کو بیچ دیا, اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا. اب جو پہلا دکاندار ہے اس سے میں عیب اس کا وصول نہیں کر سکتا, عیب کا نقصان وصول نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب اس میں نے اگلا تصرف کر لیا, اگلا ایسا تصرف کر لیا گویا کہ میں اس عیب کے اوپر راضی ہو گیا, اب میں واپس نہیں کر سکتا. یہ تو آسان بات ہے. لیکن اگلی بات تھوڑی مشکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے وہ کپڑا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے سی لیا, ٹھیک ہے, یا چھوٹے بیٹے کے لیے کاٹ دیا, پھر آپ واپس نہیں کر سکتے. اور اگر بڑے بیٹے کے لیے کاٹ دیا پھر آپ واپس کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ نابالغ بچہ ہے نا, آپ نے سوٹ خرید لیا, ٹھیک ہے, نابالغ بچی ہے, آپ نے اس کی نیت سے کاٹ لیا کہ چلو اس کے لیے کپڑا سی لیں گے, جیسی آپ نے اس کی نیت سے کاٹ لی اب آپ واپس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر بالغ بچہ ہے اس کی نیت سے اگر آپ نے کپڑا کاٹ لیا اب آپ واپس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ گئی بات؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیں, دلیل تو بعد میں بتاؤں گا کہ دلیل کیا ہے. آپ نے بازار سے کپڑا لیا کس نیت سے کہ بھئی یہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اس سے سوٹ بنانا ہے, اپنے چھوٹے جو نابالغ بچہ ہے اس کے لیے میں نے سوٹ بنانا ہے. اب اس کی نیت سے آپ نے کپڑا کاٹ بھی لیا, اب آپ واپس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کیا, آپ نے کپڑا لے لیا اور آپ کی نیت یہ تھی کہ میں نے بالغ بچے کے لیے سوٹ بنانا ہے, اس کی نیت سے آپ نے کاٹ لیا, اب آپ واپس کر سکتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے کہ بھائی نابالغ بچہ ہو اس کے لیے کپڑا کاٹ لیا پھر واپس نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے بالغ بچے کی نیت سے کاٹ دیا پھر آپ واپس کر سکتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے, دیکھو, نابالغ بچہ جو ہوتا ہے, نابالغ بچہ تو والد یا والدین کا قبضہ نابالغ بچے کا قبضہ متصور کیا جاتا ہے, اور بالغ بچہ جو ہوتا ہے اس صورت کے اندر بالغ بچے کا والدین کا قبضہ متصور نہیں ہوتا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے اپنے نابالغ اولاد کی نیت سے کپڑا کاٹ لیا گویا کہ آپ نے ان کو کپڑا ہیبہ کر دیا, اور ہیبہ کرنے کے لیے خود قبض کر لیا, اور آپ اس کے وکیل ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے کیا سرپرست ہیں آپ ہی. تو جب آپ نے ان کی نیت سے کپڑا کاٹ لیا تو گویا کہ آپ نے ان کو کپڑا گفٹ کر لیا, گفٹ کرنے کے بعد قبضہ بھی ہو گیا, گویا کہ گفٹ کا معاملہ تام ہو گیا, مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ معاملہ جو آپ نے دکاندار کے ساتھ کیا تھا اس معاملے کے بعد جب اسی مبیع کا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا جائے اور وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے پھر آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. جیسے تھا نا, اچھا اس کی مثال ایسے لے لے, یہ آسان سمجھ آئے گا آپ کو. پہلے کیا انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ نے کپڑا خریدا اور زید کو بیچا, زید کو بیچنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں عیب ہے, آپ واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرا معاملہ اس کے اندر آ گیا, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات کہ میں نے کپڑا خریدا, خریدنے کے بعد میں نے کیا کیا, زید کو گفٹ کر دیا, ہاں بھائی یہ زید یا میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اس نے کپڑا خریدا, اس نے کپڑا لے لیا, لینے کے بعد اس کو کاٹ دیا, کاٹنے کے بعد پتا چلا یار ماجد اس میں تو یہ تو پھٹا ہوا ہے, اور لیکن اب تو یہ واپس بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, قبضہ کرنے کے بعد یہ دوسرا معاملہ ہو گیا, دوسرا معاملہ ہونے کے بعد اب میں دکاندار کے پاس نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا معاملہ ہے. چھوٹے بچے کے لیے جب آپ نے کاٹ دیا تو گویا کہ آپ نے اس کو گفٹ کر لیا, گفٹ کرنے کے بعد خود قبض کر لیا, تو وہ ہیبہ تام ہو گیا, اب آپ اسے واپس نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, دکاندار کو بھی واپس نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ نے بڑے بچے کے لیے لیا, بڑے بیٹے کے لیے لیا اور کاٹ دیا تو ابھی تک یہ ہیبہ تام نہیں ہوا, کمپلیٹ نہیں ہوا. تو جب تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو گویا کہ دوسرا معاملہ ہوا نہیں, اور جب تک دوسرا معاملہ نہیں ہوا اس وقت تک آپ دکاندار کو واپس کر سکتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اچھا دیکھو اس کو, اگر اس خریدنے والے نے وہ کپڑا بیچ ڈالا یا اپنے نابالغ بچے کے پہنانے کی نیت سے کاٹ ڈالا, بشرط یہ کہ اس کو بالکل دے ڈالنے کی نیت ہو, مطلب یہ کہ اس کو گفٹ کرنے کی نیت ہو, اس کو دینے کی نیت سے اس کو کاٹ دیا. اچھا
پھر اس میں عیب نکل آیا تو اب دام کم نہیں کیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ نے چھوٹے بچے کے لیے اس سوٹ کو کاٹا اور اس کو پہنانے کی نیت تھی تو آپ نے گویا گفٹ کر دیا بچے کو گفٹ کر دیا, اور آپ کے اس کو کاٹنے سے وہ گفٹ کمپلیٹ بھی ہو گیا, معاملہ کمپلیٹ بھی ہو گیا. اور اگر نابالغ اولاد کی نیت سے کاٹا پھر اب نکل آیا, اب دام کم کر دیے جائیں گے, کیونکہ اب تو جب تک وہ بالغ بچہ اس کو پہنے گا نہیں, اس کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ ہبہ دام نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے دیکھیں متفرق مسائل. کسی نے فی انڈا 1 پیسے کے حساب سے کچھ انڈے خریدے, جب توڑے تو سارے کے سارے گندے نکلے, سارے پیسے واپس کر سکتا ہے, آسان سی بات ہے. اور ایسا سمجھیں گے گویا کہ اس نے کچھ خریدا ہی نہیں, اور بعض انڈے گندے نکلے بعض اچھے نکلے, تو جو گندے ہیں ان کے دام واپس لے لے گا. اور اگر نہیں کسی نے 20-25 انڈوں میں کی یکمشت دام لگا کر خریدے کہ یہ سب انڈے میں نے 5 آنے کے لیے, تو دیکھو کتنے خراب نکلے. اگر 100 میں سے 5-6 خراب نکلے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں, اور اگر زیادہ خراب نکلے تو خراب کے حساب سے دام واپس لے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دیکھو اگر آپ نے اگر انڈے خریدے, ٹھیک ہے, اور 1 درجن خریدے, تو 1 درجن میں اگر دیکھیں سارے خراب ہیں واپس کر لو, اور جو صحیح ہے اس کے دام دینے پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے زیادہ خریدے ہیں, ٹھیک ہے, 25 انڈے خریدے ہیں آپ نے, تو اس کے اندر اگر کچھ خراب نکلے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 میں سے 5-6 خراب نکلے تو اس کا اعتبار نہیں, اور اگر زیادہ خراب نکلے تو اس کے دام واپس کیے جائیں گے. دیکھو یہ انہوں نے جو لکھا ہے نا, تو یہ عرف کے اعتبار سے لکھا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ انڈے خریدے ہیں, جیسے کہ دکان والے خرید, اگر ایک آدمی اس کو واپس آیا کہ بھائی انڈا تو آپ نے خراب دیا ہے, 1 انڈا اس میں سے خراب نکلا, اب 100 انڈوں میں سے 1 انڈا خراب نکلا, تو یہ نہیں کہ وہ اس کمپنی کو فون کرے بھائی وہ 1 انڈا خراب تھا اس کے پیسے مجھے واپس دے دو. نہیں بھائی, 100 انڈوں میں 1 انڈا خراب نکل آتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 6 انڈوں تک کہا نے کہ اگر 6 انڈے خراب نکلے 100 میں سے, تو پھر آپ اس کو فون کر سکتے ہیں, اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں. تو پھر فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 100 میں سے 4-5 انڈے خراب نکل آتے ہیں, اس کے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا تعلق کے ساتھ ہے, ہمارے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا فیصلہ کریں گے. کیا مطلب؟ یہ دیکھا جائے گا معاشرے کے اعتبار, انداز کر دیتے ہیں جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. سمجھ گئے؟ کتنے انڈے خراب ہوں کہ جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, تو بس جتنے انڈوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہوں اتنے کے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے, واپس نہیں لے جائیں گے. اور جس کا لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو زیادہ انڈے خراب نکلے, پھر آپ اس کو فون کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس سے انڈے واپس لے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی 1 انڈا بھی نہیں چھوڑتا. اچھا 1 انڈا بھی خراب ہونا تو وہ لے لیتے ہیں, بھائی نکالو پیسے, جلدی نکالو. پھر بھی تعلق عرف کے ساتھ ہے. اچھا کھیرا, ککڑی, خربوزہ, تربوز, لوکی, بادام, اخروٹ وغیرہ سب کچھ خریدا؟ نہیں کچھ خریدا, اس میں سے کچھ خریدا نا. جب توڑے تو اندر سے بالکل خراب نکلے تو دیکھو کہ کام آ سکتے ہیں یا بالکل خراب ہے, پھینک دینے کے قابل ہے. اگر بالکل خراب اور نکمے ہوں تب تو بالکل صحیح نہیں ہوئی, سب دام واپس لے لے. اور اگر کسی کام آ سکتے ہیں تو جتنے دام بازار میں لگیں گے اتنے دیے جائیں, پوری قیمت نہ دی جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ نے بادام وغیرہ خریدے تو بادام کی گری جو تھی وہ بالکل, مطلب یہ کہ وہ بالکل صحیح نہیں تھی, اس میں کچھ کٹواہٹ تھی یا کچھ کالا پن تھا, لیکن یہ کہ پھر بھی استعمال ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن
اعلیٰ کوالٹی جو تھی, جو جس کوالٹی کی بنیاد پر آپ نے خریدا تھا وہ تھی نہیں. تو اس صورت کے اندر اگر کچھ استعمال کے قابل ہوں اور جو اعلیٰ کوالٹی تھی اس وہ سائز نہ ہو, تو اس صورت کے اندر جس کوالٹی کی ہو اسی کوالٹی کے پیسے آپ اس کو دیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بالکل میٹھے بادام ہیں اور بالکل صحیح اس کی گری ہے, یہ دیکھو یہ تو ساری گری اس کی جو تو اندر سے کالی ہے یا جو ہے تو کڑوی ہے, یہ تو کھانے کے قابل ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے تھے وہ ہے نہیں, لہذا اس بادام کا جو ریٹ ہو نا وہ ریٹ لگا کر مجھے باقی پیسے واپس کر دو. یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ جو بھی بادام آپ توڑ رہے ہیں سب خالی یا جو ہے تو اس کے اندر گری ہے وہ بالکل سڑی ہوئی ہے, سارے بادام اور کھانے کے قابل نہیں ہے, بالکل وہ پھینکنے کے قابل ہیں, تو اس صورت کے اندر پھر آپ پیسے واپس لے لیں اور جو چیز آپ نے لی آپ اس کو واپس کر دیں کہ بھائی یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بادام میں 4-5 ہی خراب نکل آئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں, زیادہ خراب نکلے تو جتنے خراب نکلے اس کے دام کاٹ لینے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, وہی والا مسئلہ جو عرف کا ہے. اچھا, عرف کا کہ ہمارا عرف دیکھا جائے گا کہ اگر 1 کلو بادام لیے اور اس کو کاٹ رہا ہے اور وہ خالی نکل رہا ہے, کاٹ رہا ہے اور خالی نکل رہا ہے, تو کتنے بادام ہوں کہ اگر وہ گری اگر اس کو کاٹ کے دیکھے کہ وہ خراب نکل رہی ہے یا خالی نکل رہی ہے, تو عرف کے اعتبار سے جتنا بھی ہو اور اس کو واپس کرنے عرف میں اس کو واپس کیا جاتا ہو تو اتنے اعتبار سے اگر وہ دانے خراب نکل رہے ہیں تو اس کو واپس کیا جائے گا, ورنہ تو واپس نہیں کیا جائے. 1-2 اگر خراب نکل آئے تو بس اس کو چھوڑو نا, بس اب اتنا بھی کنجوس نہ بنو, اس کو پھینک دو اور باقی استعمال کر لو. ٹھیک ہے. اچھا جی, 1 روپے کے 15 سیر گیہوں خریدے, گیہوں مطلب گندم خریدا, یا 1 روپے کا 1.5 سیر گھی خریدا. دیکھو اس وقت کے اندر 1 روپے کا 1.5 سیر گھی آتا تھا. اچھا آج کل کتنے روپے کلو ہے زیدی بھائی؟ ہاں گھی کتنا؟ دیسی گھی, ہاں یہ بھی دیسی گھی کی بات کر رہے ہیں, اور دوسرا 580. اس وقت 1.5 روپے کا 1.5 کلو گھی آتا تھا. اچھا, اس میں سے کچھ تو اچھا نکلا اور کچھ خراب نکلا, تو یہ درست نہیں ہے کہ اچھا لے لے اور خراب واپس کر دے. نہیں, ایسا نہ کرے, بلکہ اگر لے لے تو سب لینا پڑے گا, واپس کرے تو سب واپس کرے گا. ہاں اگر بیچنے والا خود اس پر راضی ہو کہ اچھا لے لو اور خراب واپس کر دو تو ایسا کرنا درست ہے, اس کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر گھی ہے اور اس میں سے کچھ خراب ہے اور کچھ اچھا ہے تو ٹھیک ہے, دکاندار کے پاس جاؤ کہ بھائی یہ دیکھو یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ واپس کر دو. ٹھیک ہے, واپس کر دو اس پہ. یہ نہیں کہ آپ گھر کے اندر اچھا گھی نکال لے اور جو خراب ہے وہ دکاندار کو واپس کر دیں, ایسا نہیں کر سکتے. عیب نکلنے کے وقت واپس کر دینے کا اچھا 12:30 ہو گئے. ٹھیک ہے, بس 1 منٹ ہے, یہ مسئلہ پورا نہیں ہوگا, باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. تو دیکھ لیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو یا مشکل لگ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو پوچھ لیا کریں, اور اگر آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو تکرار کر لیا کریں, 1 دفعہ دہرا دیا کریں. ٹھیک ہے, سبق دہرائیں گے تو سمجھ آئے گا. اگر سبق نہیں دہرائیں گے, ٹھیک ہے, تکرار نہیں کریں گے تو پھر ابھی تو سمجھ آ جائے گا لیکن بعد میں پھر جب دیکھیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ذہن سے نکل جائے گا, تو تکرار کر لیا کریں. ٹھیک ہے, چلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.